اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ والسلام کے بعد معزز مکرم سامعین، حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، آج کی یہ مبارک محفل عرس مبارک شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء محقق اسلام مفکر اسلام حضرت العلام مولانا الحاج مفتی منظور احمد صاحب فیضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ واسعہ، ان کے والد گرامی قدر صوفی باصفا شیخ طریقت حضرت العلام مولانا محمد ظریف صاحب فیضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ واسعہ، ان دونوں کامل بزرگوں اور اصحاب علم، اصحاب تقوی، اصحاب فقاہت و بصیرت اور اصحاب عزیمت، ان کی حیات، ان کی خدمات اور ان کی دینی مساعی پر ان کی ذوات قدسیہ کے لیے خراج تحسین اور دعا، اس کے لیے یہ عظیم الشان عرس مبارک کی تقریب منعقد ہے
حضرت کے جانشین صاحبزادگان، خاص طور پر حضرت علامہ استاذ العلماء مولانا مفتی محمد محسن صاحب فیضی مدظلہ، اور حضرت العلامہ مولانا محمد حسین صاحب فیضی مدظلہ، حضرت العلامہ مولانا محمد حسن صاحب فیضی مدظلہ، اور حضرت سجادہ نشین مفتی اہل سنت علامہ مفتی محمد محسن صاحب فیضی مدظلہ کے فرزند گرامی حضرت علامہ مولانا محمد اکرام صاحب محسن فیضی، کہ جنہوں نے بہت تاکید کے ساتھ مجھے حکم فرمایا کہ میں اس محفل مبارکہ میں حاضری دوں۔ مجھے یاد ہے کہ حضرت والا علالت کے دنوں میں، چونکہ وہ شوگر کے ذیابیطس کے عارضہ میں کافی علیل تھے، اور احمد پور شرقیہ فاصلے کے اعتبار سے ہمارے علاقے سے جہاں میں رہتا ہوں کافی دور ہے۔ حضرت العلام کی تقریر سننے کا ہمیشہ ہمیں شوق تھا، سنتے تھے ہم بڑی محبت سے، چاہت تھی، اور مجھے یہ شرف حاصل تھا کہ حضرت کی موجودگی میں ان سے پہلے میں نے مرکزی جامعہ انوار العلوم کے جلسے میں تقریر، سالانہ جلسہ میں تقریر کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا۔ ایک مرتبہ میں کچھ لیٹ تھا تو مجھ سے پہلے بھی حضرت نے خطاب فرمایا، جب میں پہنچا تو حضرت ہی خطاب فرما رہے تھے، تو پھر حضرت قبلہ نے صاحب نے مجھے بعد میں تقریر کا حکم فرمایا، تو میں نے بعد میں بھی حضرت سے تقریر کی۔ انتہائی وجیح اور ایسی منمونی شکل اللہ نے ان کو عطا فرمائی کہ جو بھی ان کو دیکھتا وہ یقیناً اس کے زبان پر اللہ کا ذکر جاری، اور وہ ایک سچے عالم دین اور سچے عاشق رسول اور ایک محقق، اور جن کی زندگی کا اگر خلاصہ میں ایک دو لفظوں میں عرض کروں تو وہ یہی ہے کہ ان کی پہنچ معرفت کی مقام رسول پر، اور اسی بات سے انہوں نے وہ عظیم الشان کتاب تصنیف فرمائی کہ میں بجا طور پر ان کو جب سلامی پیش کروں گا اور ان کی عظمت کا تذکرہ کروں گا تو ان کی زندگی کا سب سے بڑا ایوارڈ یہ ہے کہ انہوں نے مقام رسول سمجھا بھی اور پھر مقام رسول پوری دنیا کو سمجھایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ دنیا میں لوگوں کی محبتیں ہیں، رغبتیں ہیں اور چاہتے ہیں، ہر آدمی اپنی چاہت میں، ہر شخص اپنی چاہت میں خود ہی اپنا راہبر ہوتا ہے۔ کسی عربی شاعر نے لکھا وَمِن مَذْهَبِي حُبُّ الدِّيَارِ لِأَهْلِهَا وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ۔ میرا مذہب یہ ہے کہ میں اپنے محبوب کی محبت میں اس کے وطن سے بھی محبت کرتا ہوں اور اس کے شہر سے بھی محبت کرتا ہوں، اور اس پر کوئی مجھے ملامت نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کا عشق میں اپنا اپنا مذہب ہے۔ سبحان اللہ، ہر شخص عشق کا راستہ خود ہی متعین کرتا ہے، اور عشق میں فتوے کوئی نہیں لیتا کہ پہلے ہمیں بتاؤ کیسے عشق کرنا ہے۔ عشق ہو جائے تو فتوے فتاوے بھول جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور مجھے علی وجہ البصیرہ جتنا میں جانتا ہوں یہ کہنے میں کوئی بات نہیں، اور کوئی مجھے
کلام نہیں اس بات میں کہ آج جن کے عرس میں اور آپ شریک ہیں، آپ مجھ سے زیادہ ان کو جانتے ہوں گے کیونکہ قرب مکانی آپ کو حاصل ہے، لیکن میں بھی کم نہیں جانتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ان کو ان کی کتاب میں دیکھا، میں نے ان کو ان کے خطاب میں دیکھا، میں نے ان کو ان کی وجاہت میں دیکھا، میں نے ان کو ان کی حیا میں دیکھا، میں نے ان کو ان کی شرافت میں دیکھا۔ اور پھر سل عن قرینہ لا تسأل عنہ وسل عن قرینہ، کسی کی ذات سے سوال مت کر، اگر اس کے بارے میں جاننا ہو تو اس کے قریبی اور دوست سے پوچھ۔ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت کے شریک درس مفتی اعظم علامہ مفتی سید شجاعت علی قادری رحمت اللہ علیہ 3 سال تک میں حضرت کے سامنے ظالم تلمس طے کرتا رہا، کراچی میں حضرت سے میں سیکھتا اور پڑھتا رہا، اور علامہ فیضی ان کے ہمدرس تھے، اور ان کے والد گرامی سے بھی میرے استاد گرامی واقف تھے۔ جب کبھی ان کی بات ہوتی جو چہرے پر تبسم آ جاتا، فرماتے علامہ منظور احمد کی کیا بات ہے، وہ اتنا محبوب ہے کہ اس کے والد بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، میں نے ان کو دیکھا، ان کی تقاریر کو سنا، پھر ان کی عظیم الشان کتاب کا میں نے مطالعہ کیا اور دیکھا۔ آپ یقین کریں، ابھی مولانا محمد اکرام صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، محمد اکرام صاحب سے میری بات ہو رہی تھی۔ میں جب آیا تو انہوں نے مجھے کچھ معلومات دیتے ہوئے فرمایا، کہنے لگے کہ ہم نے مقام رسول کتاب کو تخریج کے ساتھ اور کچھ حضرت مولانا اس کتاب میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک سمندر کو وہ جو ہے نا وہ ایک ہی جگہ پہ بند کر کے خلاصے کی صورت میں پیش کرنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ کتاب کی ضخامت بہت بڑی ہے، مگر مضامین جو ہے اس کے اندر ان کا تقاضا تھا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ تخریج کے ساتھ اس کتاب کو لا رہے تو 7 جلدیں بن گئی۔ میں نے کہا یہ بھی آپ جلدی کر رہے ہیں، جلدی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو بھی یہ احساس ہے کہ کام ہونا چاہیے، لیکن یقین کرو یہ وہ کتاب ہے، ابھی یہ عربی میں آئے گی، عالم عرب اس کو پڑھے گا، ایک زمانہ آئے گا، میری آنکھ دیکھ رہی ہے اس بات کو، یہ کتاب عربی ہوگی، عالم عرب بھی اس کتاب سے اپنے چشم بصیرت کا کحل بنائے گا، اس کو سرما بنائے گا، اور جو عالم دین پڑھے گا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، وہ یہ کہے گا کہ اس زمانے کا علامہ نبھانی بول رہا ہے، یوسف بن اسماعیل نبھانی ہے کہ جو مقام رسول پر اپنے دل کے خون کے ساتھ اس قلم کو ڈبو کر شان رسالت لکھتا چلا جا رہا۔ بجا طور پر وہ ایسے فاضل، ایسے محقق، ایسے مناظر، ایسے عالم اور ایسے صوفی باصفا جن کی تعریف میں ہم جتنا کچھ بھی کہیں کم ہے، اس لیے کہ علماء کرام ملت کی جان ہوتے ہیں، پوری ملت کی روح ہوتے ہیں اور دین اسلام کی بہار ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو جب آخری وقت دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا، انتقال کا وقت آیا، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ اے میرے مالک، میں دنیا سے جاؤں گا تو میرا دین، میری امت، کیونکہ یہ آخری امت ہے، قیامت تک رہے گی، کتاب آخری کتاب ہے، دین آخری دین ہے، تو انبیاء کرام سابقین جو بھی تشریف لائے وہ امت کے سامنے دعوت پیش کرتے تھے۔ اس
اس کتاب کی دعوت کا نظام یہ کس کے سپرد ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ عز وجل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی و اطمینان تفسیر مظہری شریف اٹھا کے دیکھیں. حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقشبندی مجددی آپ فرماتے ہیں، یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اسی کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے اس قرن سے لے کر جس کو رسول پاک نے خیر القرون قرنی فرمایا. خیر القرون قرنی، زمانوں سے سب سے بہتر زمانہ اور قرن وہ ہے جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمائے. اس سے لے کر صبح قیامت تک ہر قرن اور ہر عہد میں جو دین اسلام کا وارث ہے اور نائب ہے پیارے مصطفیٰ کا، رب تبارک و تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ کے سامنے ان سب کی زمین پیش فرما دی. ایک ایک کو رسول پاک نے دیکھا، اور نہ صرف یہ کہ ان کی شبیہ دیکھ لی، ان کی تفصیل دیکھ لی، بلکہ ان کی علمیت، ان کی قابلیت، ان کا جہد، ان کا جذبہ، ان کی فقاہت، ان کی بصیرت، ان کا انداز تبلیغ. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار کی تسلی اس بات میں تھی کہ ہاتھوں میں میرا دین ہوگا، اور دین کے لیے 23 سال جو محنت میں نے کی ہے میرے مالک اس میں کبھی کبھی نہ آئے اور دین کا پرچم بلند رہے. فرمایا یہ دیکھ لے پیارے حبیب، تو خیر الرسول ہے، تیری امت خیر امت ہے، تیرا دین خیر دین ہے. اس کے لیے جو علماء ہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء کی امتوں کا خلاصہ تیرے دین کے عالم ہے کہ جو دین کا احیا اس طرح کریں گے کہ جس طرح انبیاء سابقین نے اپنے اپنے ادیان کا پرچم بلند کیا، تیرے دین کے خدام قیامت تک تیرے دین کا پرچم بلند. سبحان اللہ، یا رسول اللہ. نبی کریم علیہ السلام ہر قرن کے مجدد کو آپ دیکھ رہے ہیں، ہر قرن کے مجدد کو اور دین اسلام کے اس مجاہد کو، صاحب فقاہت و بصیرت کو کہ جس نے اپنی زندگی کو جہد مسلسل کی صورت میں خدمت دین کے لیے لگا دیا. ہم سب کے چہرے پیارے مصطفیٰ نے دیکھے. واللہ العظیم میں اپنے جو کچھ میں نے اس بارے میں حدیث پاک میں دیکھا یا تفسیر میں دیکھا، میں دلی شہادت سے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ چہرہ بھی علامہ فیضی کا جو اتنا چمکتا دمکتا اور اتنی اس میں اللہ نے صباحت رکھی تھی کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے ان کو وہ نور اور صباحت عطا فرمائی تھی کہ یہ پیارے مصطفیٰ کی نظر کے بغیر نہیں ہو سکتا. جن چہروں کو رسول اللہ نے دیکھا ہے ان میں یقیناً علامہ فیضی کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہی وجہ ہے آپ کہو گے یار آپ تو احمد پور شرقیہ کے رہنے والے ہو اور قریب کے لوگ قرب کو کبھی حجاب بھی بنا لیتے ہیں. سمجھا کہ سمجھ ہی نہیں آئی یار. وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہاں مولوی صاحب ہیں یار، کبھی ان کا طالب علم کھالے لینے آ جاتا ہے، کبھی ان کا کوئی طالب علم زکات لینے آ جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مولوی ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں. میں نے کہا اب ڈھونڈو چراغ لے کر دن کو بھی ڈھونڈو ان چہروں کو جو تمہیں مقام رسول بتائیں، جو تمہیں توحید کا مقام بتائیں، جو تمہیں فقہ اسلامی کی تعریف بتائیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی جھوٹ میں گزر گئی، ہم نے دین بڑا سیکھا سکھایا، شیوخ الحدیث ہے. میں پوچھتا ہوں کسی فروعی مسئلے میں آپ اجتہاد کرتے ہوں گے، فتویٰ اجتہاد جاری کرتے ہوں گے، اس پہ اجتہادی نظر رکھتے ہوں گے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا کیا مسئلہ ہے.
خون کے انتقال کا کیا مسئلہ ہے اور گردے کی پلانٹیشن کا کیا مسئلہ ہے. یہ جدید مسائل ہیں جس پر ہم تحقیق کر رہے ہیں. اور میں نے کہا یہ مسائل سارے فروعی مسائل ہیں، نصوص سے جو خالی ہیں ان کے لیے دقت نظر سے ہر عہد کے علماء اس پہ کوشش کرتے ہیں، لیکن وائے ان لوگوں کے تو جو نصوص سے ثابت، نصوص شرعیہ قطعیہ قطعی الثبوت قطعی الدلالت سے مقام توحید ہے اور ساری زندگی اس میں بھی افراد تفرید سے نہ بچے، اور مقام رسالت نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، ساری زندگی اس میں بھی افراد و تفرید سے نہ بچے، تو پھر علامہ فیضی جیسی ہستی امت کی ضرورت بن جاتی ہے کہ توحید میں قلم اٹھائے تو توحید کے مقام کا حق ادا کرے، اور رسالت کی ساتھ میں قلم اٹھائے تو اس کا سبحان اللہ، آج لوگوں نے آسانی سمجھ لی اللہ بہت بڑا ہے اور اس کا اتنا بڑا عزت والا نام ہے العظمت والکبریاء لک یا رب العالمین. اس کا فائدہ کیا اٹھاتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا نام ہے اور اتنا بڑا نام ہے، یہ نام لے کے جو ہم چاہے کہہ سکتے ہیں، جو چاہے کہہ سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کیا لا الہ الا اللہ. اور تقریر مجھے نہیں پتا کہ احمد پور میں کیا ہوتی ہے، علامہ صاحب جو کرتے تھے وہ مجھے معلوم ہے، اور جو کرتے رہے ہیں میں سنتا رہا ہوں، یہی فرماتے رہے کہ یہ مزاح کا مقام نہیں. مجھے آج کے معلوم بھی جلسہ میں ان کے خطاب کی جھولی میں رکھی ہوئی مقام رسول سامنے رکھ کے تقریر کر رہے تھے اور بول رہے تھے وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. میں شرقی دروازے سے عیدگاہ میں داخل ہو رہا تھا، حضرت ایسے چمک رہے تھے، سامنے بلب لگا ہوا تھا. یہ مخدوم وجاہت حسین گیلانی رحمت اللہ علیہ دنیا سے پردہ فرما گئے، صدارت فرما رہے تھے. بائیں طرف حضرت سید مدر سید شاہ صاحب قاضی تشریف فرماتے، میرے استاد گرامی بھی اس جلسہ میں تشریف فرماتے، اور وہ پیچھے حضرت کی کرسی کے پیچھے چونکہ انوار العلوم کے یہ خریج علماء ہے نا، تو اس وجہ سے حضرت اپنے مدرسے کے احترام میں آپ بھی پیچھے تشریف فرماتے. اس وقت جسٹس سے وفاقی شرعی عدالت کے. تو جب میں داخل ہوا میں نے دیکھا اس پر بیان کرا، اور یہ بار بار فرما رہے ہیں مقام رسالت کو کھیل کا مقام نہیں، مقام رسالت کو مزاح کا مقام نہیں. اگر کسی شخص نے مزاح کیا اور مزاح میں بھی شان رسالت پر کچھ کہہ دیا تو یہ میں فیضی نہیں کہتا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے. یہ مقام استہزاء کا نہیں ہے، یہاں قدم صبر پر رکھنا ہوگا، قلم سنبھال کر چلانا ہوگا، زبان سنبھال کر چلانی ہوگی. کیوں؟ ادب کا حص سے آسمان از عرش نازل تک نفس کو لگاتا بھی آیت تو رہ دو باغی. اور وہ اللہ شریف کی قسم ہے علامہ فیضی کی زبان پر مجھے علامہ قاضی بولتے ہوئے استاد گرامی کی جھلک، ہمارے استاد ہیں حضرت قاضی قبلہ، ان کی جھلک نظر آ رہی ہے. حضرت قبلہ مفتی امید علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقاہت نظر آ رہی ہے، اور حضرت قبلہ مفتی مسعود علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیکھنے ان کی وجاہت نظر آ رہی ہے. یہ تھا ان اساتذہ کا فیض جس سے انہوں نے سینوں کو منور کیا، اور اپنے مرشد گرامی حضرت فیض محمد شاہ جمالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی نظر رحمت تھی جس نے اتنے بڑے عالم دین کو علم جسم میں نہیں رہنے دیا، ان کے علم کو ان کے دل پر متوجہ کیا، جس نے میرا فیضی صاحب کے ظاہر کو ہی مرمور نہیں کیا، ان کے باطن کو بھی مرمور کیا. سبحان اللہ، آپ نہیں بول رہے، میں بول رہا ہوں. کیا آپ کو تصدیق نہیں ہے اس بات کی جو میں کہہ رہا ہوں؟ سبحان اللہ. تصدیق ہو تو پھر تو
آپ تو شاہ جمالی حضرات کا بھی اور یہ حضرت کوٹ میٹن شریف والوں کا بھی اور کچھ شریف والوں کا بھی سید سعد اللہ تشریف فرما ہے، اور یہ قادری بزرگوں کا بھی مرکز ہے اچ شریف ہے، اور سہروردی بزرگوں کا بھی مرکز ہے، یہ پورا علاقہ۔ تو ایسی نسبت کو ساتھ بیٹھنے والے کبھی ہاؤ کے بغیر تو نہیں بیٹھ سکتے، ساتھ لی ہے اللہ کے بندو، کب کی چپ ساتھ لیا، چپ کی تو سکھی دے، اب تو سرائکی بولتے ہو، پالی کا بندہ ہوں، پنجابی بولتا ہوں، اس لیے میں اردو کا تکلف کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ میں کہنا ہوں چپ کی تو سکھی دے، ایک نعمت حاصل ہوتی ہے نا تو بندہ احساس نہیں کرتا، احساس نعمت نہیں ہوتا، یہی بے شعوری ہے ہماری، اس پہ غور کرنا۔ آپ سب مجھے دیکھ رہے ہو، یہ دیکھو صوفی صاحب بیٹھے، اینک بھی لگائی ہے، آنکھیں بھی بڑی خوبصورت ہے، اچھی خاصی چبتی آنکھیں ہیں، میری آنکھ دکھتی بھی ہے، لیکن آج کے دن کے حوالے سے ایک شعر سناتا ہوں عربی کا، اذا مقلتی رمدت فقہلی تراب من نعال ابی ترابی، میری آنکھ جب دکھتی ہے نا تو میں سرما لگاتا ہوں، ابو تراب کی جوتیوں کی مٹی جھاڑ کر میں آنکھ کا سرما کر لیتا ہوں، چشم بصارت بھی بڑھ جاتی ہے، چشم بصیرت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اہل محبت سے کہوں گا کہ سبحان اللہ، باقی جو ویسے ہی مولانا محمد حسین فیضی صاحب کو راضی کرنے آ گئے ہو، بے شک نہ بولو سبحان اللہ، کار والے آئے ہو تو زور سے کہہ دو سبحان اللہ، ایسا تو نہیں رہے دور سے آئے یار آپ کے پاس ہے، مجھے میں ملا تو میں نے کہنے لگے مولانا کہ تسا قرض لائے، میرا بھائی ابا جی گیا میں بھی گیا ہے، تو میں ان کا قرض نہیں اتار سکتا، میں حاضر ہوا ہوں، میرا آنا اور ان کا تشریف لے جانا، ٹھیک ہے میری نسبت ہے، اس وجہ سے لوگ عزت کرتے ہیں میری، لیکن وہ بہت عظیم آدمی تھی، آپ یقین کر لو عظیم آدمی جب لوگ بولا نا تو پھر اس سے آپ سمجھ جاؤ عالم دین خود کوئی ایسا مقام ہے کہ کوئی اس کے ساتھ کسی اور اضافے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ صحیح عالم دین، سبحان اللہ، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک دین کا فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہوتا ہے، سبحان اللہ، عابد کے فیضان کو روکنا اور نفس امارہ کی حکومت لانا اس کے لیے آسان ہوتا ہے شیطان کے لیے، لیکن ایک فقیہ اس کی روشنی کو روکنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، علماء کرام تشریف، صاحب آداب لوگ تشریف فرمائے، صاحب بصیرت لوگ تشریف فرمائے، سبحان اللہ، نارے گرامی دیکھو، ابھی مجھے اکرام صاحب کہہ رہے تھے اتنا خوش ہوا، کہنے لگے میں تو یمن بھی پڑھتا رہا، حبیب صاحب کے پاس بھی پڑھا ہوا، عوارف المعارف شریف وہاں پڑھ کر آیا، تو میں نے کہا آپ کے راستے سب کھلے ہیں، آپ کا دادا بھی قابل ہے، سبحان اللہ، دادا کامل ہے، آپ کا پردادا کامل ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، دیکھو اب یہ راستہ آسان ہو جاتا ہے، چاہے کوئی یمن جائے، چاہے کوئی دمشق جائے، کیوں کہ اب جہاز مل جاتا ہے، ایئرپورٹ بنے ہوئے، اللہ اکبر، لیکن مولانا ظریف جب مولانا منظور صاحب سے انگلی پکڑ کر استاد کے پاس چھوڑنے گئے تھے تو پیدل چلنے کے سوا راستہ نہیں تھا، جب روٹیاں نہیں ملتی تھی مدرسوں سے، لنگر ایک جگہ سے نہیں پکتا تھا، طالب علم مانگ کر گدا کر کے کھاتے تھے، گلی گلی دروازہ دروازہ، اور میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا حضرت حافظ الحدیث سے، میں نے کہا حضرت ابا شادی ہے،
رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضور حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی. یہ لوگ صاحب خیر والے ہیں. آپ کہتے ہیں نا خیر چاہیے خیر چاہیے. ایک آدمی مجھے کہنے لگا اللہ والا کوئی نہیں ملتا، مجھے اللہ والے کی تلاش ہے. تو میں نے کہا کون بتائے گا تمہیں کہ اللہ والا ہے؟ تو تمہاری تسلی ہو جائے گی. نوٹری پبلک سے لکھواؤں، کسی وکیل سے جو تمہیں مہر لا کے دے؟ وہ بتائے گا تمہیں. وہ تو فارما ٹیسٹ کرتا ہے 20 روپے لے کر. تیری تسلی ہو جائے گی کہ وہ کسی کے نام پر ٹھپا لگا دے نوٹری پبلک کہ یہ بندہ اللہ کا بندہ ہے؟ میں نے لگا نہیں ہوگی. تو میں نے کہا پھر نبی کریم علیہ السلام کی بات پر تمہیں یقین نہیں آتا؟ حضور فرماتے ہیں جو اہل قرآن ہیں، جن کے سینے میں قرآن کا علم ہے، جو باہر بالقرآن ہیں، جن کو رب نے قرآنی علوم اور عبور دیا، وہ نہ صرف لفظ پڑھتے ہیں معروف طریقہ سے تجوید کے ساتھ، بلکہ اس کا معنی بھی جانتے ہیں. نہ صرف معنی جانتے ہیں بلکہ اس کی تفسیر جانتے ہیں، اس کا شان نزول جانتے ہیں، اس کا سیاق و سباق جانتے ہیں، اس کے مطالب و مفاہیم جانتے ہیں. پیارے رسول نے فرمایا تمہیں اللہ والے کی تلاش ہے. اللہ والے وہی ہیں جن کو رب نے قرآن کا باہر. سبحان اللہ. کیا ڈھونڈتے ہو؟ کہا اہل اللہ. تو میں نے کہا اہل اللہ تمہیں کون نظر آئیں گے؟ اہل اللہ. کہتے اہل اللہ کون ہے؟ کہا جس کو جیو ٹی وی کہہ دے گی یا اہل اللہ، ایک کو اہل اللہ بنا کے بٹھا دے گی یا اللہ والا ہے. ٹھیک ہے؟ نہیں. جیو ٹی وی اللہ والا ہے جی. فلاں ٹی وی ٹی وی والے اللہ والے، اینکر پرسن اللہ والے. اللہ والے تو وہ ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں، اور وہ خود بتا رہے. دیکھو نا جو جانتا نہیں وہ کیسے بتائے گا؟ حضور اللہ والے ہیں، اللہ والے ہیں. اور حضور جب اللہ والے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ عامل بالقرآن اور عالم بالقرآن اور ماہر بالقرآن وہ زمین پہ چلتا پھرتا خدا کا فرشتہ ہے. سفرت الکرام البررہ. تو خدا کے مقدس فرشتوں کی طرح ہے وہ، جو عامل بھی ہے، عالم بھی ہے، ماہر بھی ہے قرآن. اب کہو نا سبحان اللہ. سمجھے گا تو اپنی فہم کے مطابق کہا. ہم نے سمجھا. علامہ منظور احمد فیضی ماہر بالقرآن بھی تھے، عالم بالقرآن بھی تھے، سبحان اللہ. عامل بالقرآن بھی تھے، سبحان اللہ. مجاہد بالقرآن بھی تھے، سبحان اللہ. مجاہد بالقرآن. اللہ. بڑی تکلیف میں ہمارے دارالعلوم میں تشریف فرما ہوئے. پاؤں مبارک پہ سویل، بہت سویل تھی. اور جب ہم نے کہا کہ حضرت میرا خیال ہے کہ 2 دن آپ یہاں اور آرام فرمائیں، یہاں علاج بھی ہو اور آپ تشریف فرما ہو. آپ بھی ساتھ تھے. شکرا. بالکل. جب ہم نے عرض کی تو پتہ ہے کیا فرمایا؟ مجھے آج تک ان کا وہ لہجہ یاد ہے. فرمانے لگے ہیڈ سناوا کے قریب ایک گاؤں میں ضروری ہے پہنچنا، کیونکہ کچھ لوگوں نے بڑا مفسدہ پھیلا ہے. یہ لفظ فرمانے لگے ہیڈ سناوا، یہ تلفظ تھا ان کا. میں پڑھوں تو اس کو ہیڈ سناوا کہوں، وہ اس کو بڑے سرائکی لہجے میں ہیڈ سیناوا کہہ کے بولا آپ نے. مجھے تلفظ بھی یاد ہے. میں اگر بولوں گا لکھا ہوا پڑھوں گا تو میں اس کو سناوا بولوں گا. ہیڈ سیناوا بولا اور فساد کو بھی مفسدہ بولا. اس جگہ کو مفسدہ بنا گیا کوئی بندہ اور فساد پھیلا گیا. تو میں نے کہا مجاہد ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری تلوار کو دندانے پڑ گئے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری تو ہڈیاں ٹوٹ گئی، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پہ جیتے جاگتے جسم میں جو ہے وہ سوجن ہو گئی. کیوں؟ کہ اسے ایک ہی دھن ہوتی ہے کہ مجھے کٹے پھٹے جسم
کے ساتھ بھی اپنے حبیب کی نظر میں سرخرو. تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سلام فیض کریم. دوستو صاحب خیر ہر آدمی چاہتا ہے خیر، دعائے خیر، دعائے خیر، خیر خیر خیر. بعض بےایمانوں نے تو اپنے این جی اوز کے نام ہی الخیر رکھ لیے. میں نے کہا تم تو شرار خلق اللہ ہو لائنو. اللہ اکبر. خیر نام رکھ لینے سے کوئی خیر بن جاتا ہے؟ سبحان اللہ. لوگوں نے شر اور اشرار میں بھی اپنے مدرسوں کے نام خیر المدارس رکھ لیے. اللہ اکبر. نام رکھنے سے خیر خیر ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. تم نے آج تک خیر والے کی خیر نہیں مانی، اور تمہاری نہ اس دنیا میں خیر ہے نہ اس دنیا میں خیر ہے. اللہ اکبر. خیر والا اس کائنات میں کون ہے؟ میں یوتل حکمتا فقط اوتی خیرا کثیرا. میری خیر نہیں، کثرت خیر اسے دی گئی جسے حکمت دی گئی. اور حکمت کائنات میں جس کے پاس ہے، فرمایا میرا محبوب محمد مصطفیٰ نہ صرف خود حکمت والا ہے بلکہ یعلمہ الکتاب والحکمہ. یہ تو حکمت کا معلم بنا کے. سبحان اللہ. فیضان علماء، فیضان اولیاء، فیضان آل رسول. ایسے نہیں بھائی. دیکھو جو نعرہ میرے پنجاب میں لوگ لگاتے ہیں نا، تو آپ بھی پنجاب میں ہی ہو، لیکن ابھی آپ کے اندر جذبہ ہے کہ ہم نے اس کو الگ صوبہ جنوبی پنجاب بنانا ہے، بنا لو. لیکن نعرہ پھر مجرم واڑے کے مطابق لگانا پڑے. سبحان اللہ. نعرے آہستہ لگانے سے صوبہ الگ نہیں بنانے دوں گا. میں ابھی سے کہتا ہوں کیوں کہ جو صوبہ بنائے وہ بولے بھی زور سے نا. تکبیر، رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستان عالیہ فیضیہ، علماء اہل سنت، سید عرفان حسین شاہ صاحب مشہدی. یہ صوبے انتظامی ہیں سرائکی والوں، یہ صوبے انتظامی ہیں تاکہ سکول اچھے بن سکیں، ہاسپٹل اچھے بن سکیں، قریب انصاف فراہم ہو سکے. ہاں لیکن جن کی محبتیں ساجی ہوں وہ صوبے 10 بھی بن جائیں، ہمارے دلوں کو کوئی دور نہیں کر سکتا. اس لیے کہ جب ہمارا محبوب ایک ہے. سبحان اللہ. مجھے اگلے دن ایک ہندو ملا جہاز میں، نیو یارک سے میں سفر کر رہا تھا، تو مجھے ساتھ بیٹھا برطانیہ آنے کے لیے، اور مجھے کہنے لگا مولانا آپ لوگ ہندوستان کا دشمن ہو، ہمیں آپ سے خطرہ ہے. میں نے کہا تم رہتے کہاں ہو؟ کہنے لگا میں اجمیر کے قریب رہتا ہوں. میں نے کہا پاگلا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم مکہ مدینہ بغداد کے بعد کسی شہر کو مانتے ہیں تو اجمیر کو مانتے ہیں. تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے، تو ہمیں ہندوستان کا دشمن کہہ رہا ہے. ہم اس بندے کے دشمن ہو سکتے ہیں جو امن کا دشمن ہے، سبحان اللہ. انسانیت کا دشمن ہے. رہ گیا کسی خطے سے دشمنی، اور پاگلا ہمیں تو نیند نہیں آتی جب تک ہم غریب نواز کا نام نہیں لے. تو نے ابھی سمجھے ہی نہیں ہم لوگ. تمہیں کیا پتا ہے کہ ہم کیا چیز ہیں؟ سنی سراپا محبت ہے، نفرت کرتا ہے مگر صرف محبوب کے دشمن سے. زور سے کہو سبحان اللہ، سبحان الحب للہ والبغض للہ. سبحان. یہی عمل سب سے بہتر ہے. ایک صحابی سے رسول اللہ نے پوچھا سیدی سنا کے دیکھو سب سے بہتر عمل کون ہے؟ کہا کہ نماز. فرمایا وہ تو ہے، تو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ. پوچھا کیا ہے؟ ای الاعمال افضل، سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ کہا زکات. وہ تو ہے.
اور جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتا یا سنو پھر آپ بھی بتائیے کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے اس کے دشمن سے بغض کرنا. جس نے یہ عمل کر لیا اس کے بعد روزہ حج زکات قبول. سبحان اللہ آخر تک آواز آنی چاہیے. کی روح مجھ سے گلا کرے گی کہ تو آیا بھی آیا مرشد کی یار میرے درویشوں کو بلایا بھی نہیں. روح کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ ہم نے ہم نے ٹکٹ لگا دیا آپ کے درویشوں کو بلانے کے لیے. یہ بولنے کے دوستو خیر کس کے پاس ہے؟ سبحان اللہ. یہاں سے کوئی خیر کی تلاش میں نکلے. علامہ فیض صاحب آپ کی درگاہ کے پاس ہو, آپ کی مقبرہ کے پاس ہو, آپ کے بزرگ علامہ محمد ظریف فیضی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا مدرسہ, اور پھر خیر کی تلاش میں نکلے اور پھر جائے ملتان اور وہاں بھی حضرت مخدوم صاحب بال حق والدین ان کی درگاہ پر نہ پہنچے اور نام کے خیر مدارس میں پہنچ جائیں. میں نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہ یہ خیر, میں نے کہا خیر لکھنے سے نہیں ہوتی, خیر ہوتی ہے حکمت والے کے پاس. اور حکمت کا منبع, حکمت کا مرکز, حکمت کا مخزن, خیر کثیر, خزائن الہیہ کا مرکز و محور پیارے مصطفیٰ کی ذات ہے. اور جس عالم نے انہیں صاحب خیر کثیر نہ مانا اس کا سینہ حکمت سے خالی ہے, اس کا علم ناری علم ہے. ارے تو کس کی دکان پر ہے سانڈوں کے گھر میں رسی تلاش کرتا پھرتا ہے؟ یہاں رسی کہاں, دودھ کہاں, یہ تو سانڈوں کا ڈیرا ہے. یہاں خیر ملنے والی نہیں ہے, خیر ملے گی تو مصطفیٰ کا ادب کرنے کا. سبحان اللہ. مصطفیٰ کا فرمان ہے الناس رجلان عالم متعلم لا خیر فیما سواہما. رسول اللہ نے فرمایا خیر ڈھونڈتے ہوئے کسی شعبہ بات کے پیچھے مت جا, خیر تیرے پاس ہے. یا علامہ محمد ظریف کو دے جو اپنے بیٹے کو پڑھا رہے ہیں اور بیٹا بیٹھ کر پڑھ رہا ہے, وہ ذکر کرا رہے ہیں, یہ ذکر کر رہا ہے. فرمایا صحت عقیدہ کے ساتھ علم پڑھانے والا خیر والا, صحت عقیدہ کے ساتھ علم پڑھنے والا خیر والا, ان دو کے سوا دنیا میں تمہیں خیر کہیں مل. سبحان اللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آخر تک ایک آدمی بھی خاموش نہ بیٹھے. میں سبحان اللہ کرا رہا ہوں, آپ سے دماغ میں عالموں کی محفل میں بیٹھا ہوں, یہ سب علماء ہیں, مفتی حضرات ہیں, ورنہ یہ کرتا بھی اور یہ اوپر ڈبا بھی اتار کر میں چھوٹا سا جاگیا پہن کر اور سر میں سو ڈال کر سڑک پہ آ جاتا ڈھول لے کر, اور کوئی ایک آدمی کہہ دیتا سید ہے تو آپ نچنا شروع ہو جاتے میرے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ سچائی کے ساتھ جو آئے نا وہ مشکل لگتا ہے آپ کو. ایک سید اگر آپ کو سبحان اللہ کہلوانا چاہے تو آپ ناز میں آ جاتے ہیں.
بات کریں گے یا اللہ کے قرآن سے کریں گے یا پیارے مصطفیٰ کی حدیث سے کریں گے، اقوال سے بات کریں گے۔ ہاں نچ کو تو ایک الگ بات ہے، لیکن تزکیہ نفس کے ہم قائل ہیں، اور تزکیہ بھی ملے گا تو ہندو جوگیوں سے نہیں، رسول اللہ کے غلاموں سے۔ سبحان اللہ، یہ ہے قلب کی صفائی۔ اگر رسول پاک کے دین سے نہ ہو سکی تو کہاں سے ہو پائے گی؟ دنیا میں اور کوئی بھٹی نہیں جو تیری محل نکال سکے۔ تیرے دل کی محل نکلے گی تو در رسول سے نکلے گی۔ سبحان اللہ، ان کے قدموں میں حاضر تھا۔ وہاں ان کا ایک بڑا رائٹر ہے، اخبار میں مضامین لکھتا ہے، انقلابی اس کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، روزانہ مضمون ڈالتا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا دیکھو مشدی تم تو مولوی ہو، مناظرے کرتے ہو، ہمیں جواب دیتے ہو، یہاں کوئی ہے کوئی بندہ صاف ستھرا بیٹھا ہو، وہ چرسی بیٹھے ہیں، وہ بھنگی بیٹھے ہیں، کوئی ادھر مدوش ہے کوئی ادھر مدوش ہے۔ یہ ماحول ہے ڈاکٹر صاحب کے مزار کا، چلو میرے ساتھ ڈیرہ غازی خان مخدوم صاحب کی قبر دکھاتا ہوں، یہ ماحول ہے ان کا۔ میں نے کہا تو کیا بک بک کر رہا ہے، ایسی ننگی بات بھی کو کرتا ہے، بڑا بے حیا آدمی ہے تو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ میں ساری عمر مدرسوں میں پڑھتا رہا ہوں، پڑھاتا رہا ہوں، حفظ کیا ہے میں نے، درس نظامی پڑھا ہے میں نے، تمہارا میں نے خیر المعاد بھی دیکھا ہے، بنوری ٹاؤن بھی دیکھا ہے، دارالعلوم کراچی بھی دیکھا ہے، مفتی لدھیانوی کا مدرسہ بھی دیکھا ہے، سلیم اللہ فاروقی کا مدرسہ بھی دیکھا ہے، جامعہ اشرفیہ بھی دیکھا ہے۔ اب میری زبان نہ کھلوا، یہ نشئی نشے میں پڑے، تو جس لفظ میں پڑا ہے نا وہ ان نشائیوں سے کم نہیں ہے، حرامی۔ سب جانتا ہوں، سید ہوں تو پردہ ڈالتا ہوں ورنہ تیری بوٹیاں نہ ڈالوں میں، ضلالت کی بوٹ ہے تو۔ اور یہ نشائی یہاں کیوں آتے ہیں پوچھ مجھ سے، اس لیے کہ پہلے کپڑے ہی دھوبی کی دکان پر آتے ہیں نا، اور ذلیلہ ان کو سہولت ملے گا کیوں کہ پاک کپڑے تو اٹھا کر لوگ پہن لیتے ہیں، گندے دھوبی کے دھوبی گھاٹ پر پھینکتے ہیں۔ فرمایا داتا کا در ہے، یہ گندوں کا دھوبی گھاٹ ہے، میرا داتا چھٹ چھٹ کے ان کو پاک کر دے گا۔ اور یہ کوئی لفظ اپنے اپنی طرف سے نہیں بولا، یہ کوئی خطابت ہو رہی ہے، خطابت نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ فرمایا میرا محبوب میرا قرآن تلاوت نہیں کرتا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویزکیہم، صرف زبانوں پر قرآن جاری نہیں کرتا، دل پر جاری کر کے شیطان اور نفس امارہ کے غالبہ کو توڑ ڈالتا ہے، اور قرآن کو اس طرح اپنے قاری کے دل میں جاری کرتا ہے جیسے خون اس کی جریا اس کی نالیوں میں خون چلتا ہے، اس طرح اس کے جسم میں قرآن کا مضمون چلا ہے۔ یہ ہمارا نظام، لوگ پوچھتے ہیں بریلوی کا نظام کیا ہے؟ ہاں بریلویوں کا یہ نظام ہے۔ بعض لوگ گھبراتے اس سے کہ بریلوی نہیں، ہم ہیں بریلوی، ہم ہیں بریلوی، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل السنہ والجماعہ حنفی ہیں، حنفی، اور ہم نے حنفیت بیچی نہیں نجدیوں کے سامنے۔ سلیل دیوبندیوں، تم تو حنفیت کی بھی بلی چڑھا چکے ہو، بلی چڑھا چکے ہو، خارجیت کے سامنے اہل سنت کی بھی بلی چڑھا چکے ہو، اب نام لیتے ہو کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اہل سنت و جماعت اور حنفی وہ ہوتے ہیں جو پیارے مصطفیٰ پر یا کہہ کے درود و سلام کریں۔ زور سے کہو۔ اگر
سمجھ نہیں آتی تو اٹھاؤ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتاب شیخ المحدثین خاتمۃ المحدثین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے امام جب بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو یا سید المرسلین سے مسائل نعمان اٹھا کے دیکھو، یا سید المرسلین کہہ کے سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کرتے، اور اللہ کے حبیب کی طرف سے ان پر جب جواب آیا سلام کا تو یا امام المسلمین کہہ کے آیا کہ میں رسولوں کا امام ہوں، تو میری امت کا امام۔ یہ مقبول بارگاہ، ہمارے ائمہ مقبول بارگاہ، ہمارے علماء مقبول بارگاہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ملازم ہے جو رجسٹرڈ ہے۔ سبحان اللہ، کچھ لوگوں نے ویسے ہی بلے چوری کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے لاہور میں ایک تانا نو رکھا ہے اسٹیشن کے سامنے، اس کے ساتھ ایک دکان ہے، وہاں یہ جتنے بھی بلے ہوتے ہیں نا سٹار وغیرہ ان کے پولیس کے، یہ بیچتے ہیں۔ وہ یہ سب سب کے پرانے ہو جاتے ہیں، پیسے دے کے لے کے لگا لیتا ہے، تو ہے تو اس کا جائز دائرہ کار یہ ہے۔ اور کوئی لوگ ایسی وردی پہلے پیسے دیے لے لیے لگا لیے۔ اب یہ جو صرف پیسے دے کے بلے لگا لے رجسٹرڈ نہ ہو تو ان بلوں سے بھی کوئی افسر بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی ساری فیتیاں خرید لے ادھر لگا لے، مجھے کون کی پہ آئی گی؟ انہوں نے کہا محکمے کا یا اپنی بیبے کا؟ اللہ اکبر۔ تیری اماں کو پسند ہے کہ تو آئی جی، تو محکمے کے آئی جی ہو یا اما جی کے آئی جی ہو، بیبے کو اچھا لگتا ہے چلو میں آئی جی۔ آخر ہر کسی کی بیبے کو تو اچھا لگتا ہے کہ میرا بیٹا بڑا افسر ہو، سبحان اللہ۔ افسر ہونے کے لیے کچھ پڑھنا بھی پڑتا ہے۔ تو پھر کیسے آئی جی ہو بھائی؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں جو دعویٰ کرے دعویٰ کہ میں ہوں حنفی اور وہ محبت سے حرف ندا کے ساتھ درود نہ پڑھتا ہو، اس کی حنفیت کچی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب امام حرف ندا کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو مخلد حرف ندا کے ساتھ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آپ کے سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں تمام ہاتھوں کو لہرا کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، کتنی آواز ہے زور سے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ سنیو، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے ہیں، لیکن ان لوگوں نے اپنا دین لیا ہے اسماعیل دہلوی سے۔ میں نے کہا کوڑے نو کوڑے 100 میل وڑا کے بھی لگ جاتے، سبحان اللہ۔ ساڑھے پنجاب میں کہتے ہیں 100 میل وڑا پا کے بھی کوڑے نو کوڑے آپ دیتے ہیں۔ اور میں کہ بھائی مانو ملنا ہی سی شاہ عبدالرحیم نو ملو، ملنا ہی سی شاہ ولی اللہ نو ملو، ملنا ہی سی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ملو، ملے کی نو آ کے جنہوں خاندان والے نے کنوں پکڑ کے کٹ چھڑے سی، اللہ اکبر۔ لیکن کوڑ سی نہ اندر ہی نہ دے، کوڑ نجس انہوں ملے، سانو شاہ عبدالعزیز ملے۔ سبحان اللہ۔ میرے استاد مفتی شہاد علی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی جب سند لکھی نا، آپ کے استاد نے حضرت قاضمی قبلہ امام اہل سنت حضرت سید احمد شہید صاحب قاضمی، انہوں نے استاد نے حضرت سید خلیل احمد قاضمی، انہوں نے استاد نے حضرت مفتی ریاست علی خان شاہ جہان پوری، انہوں نے استاد نے حضرت مفتی ہدایت اللہ جون پوری،
تو انہوں نے استاد نے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی میں جی گل کرنا نا پیا میں تھوڑے سامنے بیٹھا 6واں استاد ہے میرا حدیث میں شاہ عبدالعزیز محدث سبحان اللہ موجود ہے انہوں نے سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں اگر استعانت لغیر اللہ بوجہ اعتماد بنا غیر نباشت وعورا مظہر عون الہی دانت اینو استعانت نہ صرف رواش بلکہ طریق انبیاء و اولیاء اگر کوئی شخص انبیاء کو اور اولیاء کو اللہ کی مدد کا مظہر سمجھتے ہوئے پکارتا ہے یا رسول اللہ یا علی یا عبدالقادر جیلانی کہتا ہے تو نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ یہ تو نبیوں اور ولیوں کی سنت ہے سبحان تسی کہہ سکتے ہو جی اے کیوں کیا جب انہوں بلے ملے انہوں نے تو پڑھ کے سنتا لئیاں تو میں تو انہوں آج ایک مسئلہ دسا پڑھ کے بھی سند نہیں بندہ لے سکتا سبحان اللہ مکمل کورس پڑھ کے بھی نہیں لے سکتا علم دین دے اندر یونیورسٹی دی سند تسی کورس پڑھ کے لے سکتے ہو باہمیں آکھیاں نال تسا اپنے پروفیسر کو ماریا ہو ایک بندے نے آکی نال کٹیا ہوئے نا اپنے پروفیسر نے تو یونیورسٹی آئے اگر پرچہ ہو تو درست ہوئے سند دے چکے محدثین جتنا چر شاگرد دا تے استاد دا عقیدہ ایک جیسا نہ ہوئے پڑھن دے باوجود سند نہیں جاری کرتا سبحان اللہ اے جنہیں پیسے پہ میں توڑے تے سکنا دب کے سبحان اللہ چاہتا مسئلہ سمجھ آیا کوئی نہ اور کوئی گل سمجھ آئی ہے کوئی نہ سندہ پڑھائی یہ نہیں ہوتی ہے پڑھائی تو بعد ہم عقیدہ ہوتی ہیں تیرے نزدیک جڑا بندہ یا رسول اللہ آکھے یا علی آکھے یا شیخ عبدالقادر آکھے وہ مشرک ہوتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ دے بیٹے شاہ عبدالعزیز جڑے محدثین دے امام نے وہ کہندے نے کہ نبیوں دی سنت ہے تے ہن ثناء اللہ مرسری جنوں استاد آکھے گا انہاں نوں اے تے انہاں نوں مشرک آکھے گا تے مشرک دی سند نال اے حدیث پاک دی سند لے بھی آوے تے کنے پہنچے گا نبی پاک کول پڑھو تو واحد منے گا سبحان اللہ وہ نہیں سمجھائی اللہ اکبر مشرک دی سند جاری کس طرح ہوندی مشرک تے نجس سے کم لیا تے جڑا نجس ہے وہ دی سند کی کم کرے گی سبحان اللہ کی کرے گی اور پہلو تو یا رسول اللہ آخر بڑے پاک مان پھر وہ دی سند لے کیا بات اللہ اکبر انہوں نے سب تو پہلے تکفیر کی تھی اپنے اساتذہ دی ہاں تو شاہ عبدالعزیز صاحب کے میں نہ کہتے انہوں نے باپ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب خود القول الجمیل اٹھا کے دیکھو ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل غم وہم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی سبحان اللہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اے وظیفہ دستے اللہ حل مشکلات دا وظیفہ شاہ ولی اللہ دہلوی اسماعیل دہلوی دا دادا ساڈا استاد سبحان اللہ ناد علی دا وظیفہ دستے تے کمینے آن تو نام ملنا شاہ ولی اللہ دا یہ شاہ ولی اللہ ناد علی پڑھے تے تیرے نزدیک تے مشرک ہو گیا تے مشرک کی سند لے کے قانون روٹیاں حلال کی ہوئی نہیں مدرسے میں یہ مدرس پڑھے پھر میں مدرس پڑھے تے محسن فیضی مدرس پڑھے تے محمد حسین فیضی کیوں کہ عقیدہ ملے گا مندور احمد فیضی نال اودا عقیدہ ملے گا علامہ شریف نال اودا عقیدہ ملے گا سید کاروی نال
مسعود عبداللہ ابن مسعود محمد شخصیت سن انہوں نے پرس سے عرض کرنا پیا جیڑی شرط میں عرض کر رہا ہے انہوں نے اندر ایک بھی اجیہ نہیں جی شاگردہ عقیدہ استاد نہ ملتا ہوں سبحان اللہ دنیا کا کوئی بڑے تو بڑا اسناد دا اور اسناد دا ماہر اگر یہ گل ثابت کرے کہ ساڑھے اساتذہ نہ چلے کتے نہیں چلتے وہ منگیا انعام دیا سبحان اللہ ایسا پڑھائی بات جو کرنے پہلے استاد نہ عقیدہ ملا آنکھوں نہ سبحان بلکہ استاد تک نہیں ہوا کہ استاد علم تھوڑا پڑھائے پیارے مصطفیٰ پہ درود چوکھا علم جاگی تانا علم کچھ برکتی تا رسول پاک نے فرمایا البرکت ما اکابرکم برکت رب نے تواڈے وڈیاں نال رکھی تے جے وڈیاں دے مگر تسی ٹر نہ سکو انہاں دا عقیدہ اپنا نہ سکو تے برکتاں لوڑ دیو او تواڈے منہ تے انج نے جویں فٹر نوں سکڑے پائی ہوندی مڑ لوڑ دیو برکت ملے اور برکت ملے لوڑ دیو پیا حضرت باولک زکریا ملتانی قبر انور حضرت محمد الدین شیرانی کی قبر پیا حضرت شاہ جمالی کی قبر پیا نسبت اپنانا نسبت جو برکت ہے تو کتے برکت ہے تو برکت روح ہے محمد بن سلیمان کو اپنے کو برکت نہیں سارے خوب بیچ چڑے سارے حرام کاریاں دے لا چھڑے وہ کو کیڑی برکت ہے میرے تو زیادہ تو اس علاقے کے لوگوں نے پتا اسی نے برکتاں دا سبحان اللہ جڑی یہ برکت لے کے دے ہاں ڈاڈی برکت جاننے اسی نے اے برکت ہے کتھوں لان برکت جو نور اور حیات ہیں کہ منکر ہیں دیکھ لو آنکھیں بجھی بجھی سی ہیں چہرے مرے مرے کملیا تو جو لوڑنے وہ لبدا کتھو چمک تجھ سے پاتے ہیں میرا دل بھی چمکا برسا نہیں دیکھ کر ابر رہا بدوں پر بھی برسا دے برسا تو زندہ ہے بندہ تو زندہ ہے بندہ آنکھوں نہ قسم رب دی زندہ ہے یا رسول اللہ زندہ ہو اللہ دی قسم ہے تو زندہ سبحان اللہ زور نہ کرو سبحان اللہ سبحان ایک واپی میں نے بھی آکے قبراتے جاندے ہو حضور کدی گہن قبراتے میں کہ حضور ہی تے گہن تا جاندے دسان تو نہیں پتہ لگے بکتن گئے میں کہ تم میرا عاشق بڑی حدیث نہیں بڑی بخاری مسلم مرارت عند کثیر الاحمر رأیت موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ معراج دی رات میں رتے جے ٹکے کولوں گزریا میں موسیٰ علیہ السلام کو ویکھیا قبر وچ کھڑے نماز ادا سبحان اللہ اب کیا سبحان اللہ سبحان کیا آمد قرآن اب کیا کھو خوش نصیب ہو آمد قرآن میں بیٹھے سبحان سبحان جو کمایا ہے وہ تو اپنا تھا جو کمایا ہے اس میں احمد کا جو پیا ہے امام کا صدقہ اور جو کھایا ہے اس میں احمد کا جیدہ عرص پہ ہوتا ہے منظور احمد جیڑے شہر بیٹھے ہو احمد بول اللہ اکبر اور وہ بھی شرقیہ میرا جڑتے والا نہیں ہوتا اشراقیہ بھی ہوتا ہے مطلب میرا عالمان میرا مشاہیر نہ سکتے ہیں اے اشراقی بھی نہیں
کی مطلب مشاہین نے جنہ توڑ کے پڑے اشراقیوں نے جنہ میں انوار تجلیات مدینہ شراکات دے پڑے سبقت مشاہین تے اشراقیین تے سبق دے سبقات انہوں وہ نہ سمجھنا کہ ظاہری علماء نے باطنی علماء نے نور والے علماء نے کیوں اس واسطے کہ جب نور والے بنیے تو نور مل جائے آدم شاکرین میں آدھے علم نور جی انتفاق امام شافی آکے میں ایک دفعہ تقریر کرنا ہے ملتان تو میں خیر مدارج مولوی مل گیا میں نے آدھا جی اسی نہیں نور والے اسی علم والے علم نور علم ادھائی نور ہے اسی عالم میں کہ تسی عالم ہو اپنے منہ آخ دو یا میں کیسے تک بھی نہیں آکے اپنے منہ عالم ایسے دونوں دے پیچھے ہیں جنہیں اپنے منہ بولن تے آکھن ما اوتیتم من العلم الا قلیلا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا سبحان اللہ لا علم لنا سبحان اللہ ایک واقعی میں کہنے لگا وہ تو منہ مندے نے لا علم لنا تسی آگے ہو انہوں کو بڑے علم نے اللہ اکبر میں کہا منہ جڑا مندے وہ میرے کو علم ہے وہ ہوتا ہی کوئی نہیں سبحان اللہ یہ تو علم آڑے آڑی کر لے تو نہیں سمجھ آئی سبحان اللہ تو لگام پلانے میں کہا چبڑے جائیے چپ کر تینوں اتنا بھی نہیں پتا علماء والے اپنے آپ کو علم دا دعویٰ نہیں کرتے ہم علماء ہیں میں کہ ہم کون علماء ہیں جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا کتھے علم پڑے آجے علم آتا ہے پیارے مصطفیٰ کے سینہ اقدس سبحان اللہ ان سے رابطہ ہی نہیں ہے ان کے علم پر اعتراض ہے چیک کرتے پھرتے ان کے پاس کتنا علم ہے میں نے کہا تم چیک کرو نبیوں کے چیک کرو یا نبیوں کو امتی ہو اللہ اکبر اور دراچھیا بابیا تو نبیوں کا چیک کرے یا نبیوں کا غلام ہے اللہ ایتے سارے غلام ہیں اللہ اکبر مولانا محمد حسین فیضی اعلان کر رہے سید آ بیٹھا تھوڑے سامنے مبارک خان ایک بندہ بھی یہ ہے جس سے کیا ہوئے میں سید یہ دی دلیل کی نہیں جی نہ کیا کیوں کہ تجھے سیدن مننے آلے میرے چیک کرتے رہو میں سیدن سبحان اللہ سبحان اللہ ٹیسٹر لاتے تو چیک کرو بس سید وچ کرنٹ بھی ہے تو کوئی نہیں چیکنگ کر دی ہوئے کسی کی تھی چیکنگ نہیں کی تھی کیوں اس واسطے کو منن والا کو چیکر تھوڑا ہی ہوتا ہے اے بے غیرتوں نے جڑے انبیاء بھی چیک کر دیں کتنا علم ہے اتنا علم ہے میں کہتا ہے کون جھوٹے دیجیے کی شے تو علم ہے میں کہ تو دس روح دی حقیقت کی سبحان اللہ میرے جسم میں پیر دے نواں تو لے کے متھے دے والا توڑی روح راندی کتنے چھوٹے تو انگلی رکھ کے اگر تو 10 چڑھے نا تو میں 10 چڑھا میں تیری نسل میں علم آئی تو میں نے وعدہ اولا شریک دی قسم ہے پھڑی تے نہیں جائے گی لیکن باولا زکریہ ملتانی دے غلامان کچھ سے اصل غلامان کچھ سے نانا رکھ رہنے جنہیں عبارف المعارف تک ڈوبی جا کے دیکھنا اکرام مولانا اکرام میں آکے تو میرے روح خوش ہو گئی کیونکہ غلام باولا داؤ ہوتا ہے جنہیں عبارف المعارف یمن جو ڈوبے جاتے سبحان اللہ کیونکہ عبارف المعارف تک پتا جی میں کیڑی کتاب جیڑی حضرت باولا نے پیر دی لکھنی ہوئی کتاب سبحان اللہ آپ کو نا سبحان اللہ ایڈی بڑی کتاب یہ بچوں جا کے پڑھ کے آوے علامہ فیضی دا پوترا یہ دا مطلب ہے کھوجتا تو پھر اے راہ پہ ہے جس راہ تے کے بلی ٹوڑے آئے سبحان اللہ نیک لوگوں دی اولاد دے ہی کم ہوندے نے وصف ہوندے نے اے نہیں ہوندے بھائی انکار کر تو اپنا تو دن کارڈ بھی کھا تیرے کو علم کتنے میں کہ تو چیک کرے
نبی دا علم چیک کرے تو رب جنہیں دیتا ہے وہ چیک کر ہمیشہ اتے ہوتا ہے تھلے نہیں ہوتا سبحان ان اللہ کی یہ چیک کرے اللہ کچھ اکبر علم کتنا ہے اختیار کتنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور اپنی وجہ دیکھو اللہ اکبر نبی دا علم اللہ دے نبی دا علم اللہ دے بارے اتنا ہے کہ حضور دعویٰ فرمانے بخاری اٹھا کے دیکھ انا اعلمکم باللہ واتقاکم میں اللہ دا کائنات کے اندر سارے نبیاں کے رسولہ کو بھی بڑا عالم میں اپنے رب جتنا جاننا اور کوئی بھی نہیں سبحان اللہ ایک باری رب کیا سنیے سبحان اللہ عالم نہیں عالم باللہ سب کو بڑا میں اللہ دا عالم ہوں سبحان اللہ اج گل تو سمجھی نہیں اللہ نے یہ چیزیں بڑھائیاں ان کا علم نہیں اللہ کی ذات میرا معلوم رب ہے اللہ اکبر اللہ جدا اکبر معلوم رب ہوئے وہ دے علم دی بھی کوئی حد ہوندی کیوں کہ جے معلوم دی حد کوئی نہ ہوئے تے علم دی بھی حد کوئی نہیں اللہ اکبر سبحان اللہ مخلوقات دے علم دی حد دے خالق دے علم دی حد کوئی اللہ اکبر ذات واجب الوجود جدا معلوم ہوئے وہ دے علم دی حد کو اللہ اکبر اللہ اکبر کمڑے بابیات تو تے اتنا نلائق ہے تیرے کو اتنی بھی توفیق نہیں کہ میری کئی ہوئی گل سمجھ نہیں سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ تے قربان جاوا پھر پاک سینے والے لوگ نے جنی سمجھ آ رہے ہو تو ایمان لے آؤ سبحان اللہ تیرا علم حجاب پڑھ کے کھڑا ہے درمیان دے اندر وہی تینوں سمجھن کچھ نہیں دیتا اللہ اکبر سٹ ہتھیار اس حجاب دے کمینیا سبحان اللہ چوکو دے سامنے یہ پہلے نبی کو علم کلا ہائے فرشتے جھکے دیے دے سامنے یہ پہلے دیئے شان ہے کہ آخری بھی سبحان اللہ حالانکہ آدم علیہ السلام کو اسمان علم ذات الہ علم نے دیتا کیا اللہ اکبر مصطفیٰ دا دعویٰ ہے انا علمکم باللہ میں رب دا سب سے بڑا عالم سبحان اللہ فاضل بریلوی تایا کیا اور کوئی غیر تم سے کیا رہا ہو بھلا جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں سبحان اللہ کیا بات اور کیڑی شے ان کو چھپی ہو سی ہن بھی نہ سمجھ آئی اور ساری زندگی لگ گئی ساڈے بزرگاں دی بھی ساری گزری ہے مصطفیٰ علیہ السلام دی شانہ دستے اج بھی نہ پتہ لگا ولی دے وارث کون نے جڑے اپنے نبی دی صفت کردے ہو جدا کلمہ پڑھواندے ہو او دی شان بیان کردے ہو سبحان اللہ جی دے علم دا ساری مساتے ہوئے بھائی انہوں کو علم کو نہیں نہ دسیا ہی ہو نہ دسیا ہی پادری بریلوی رحمت اللہ علیہ دا ایک نکتہ میں ادھر عرض کر دینا میں اقامت سارے بیان کر دینے چاہیے فرماندین ایک منکر نے مجھے کہا اندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا ہو کہ اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اس کے بنا تو کوئی جانتا نہیں اس کو آپ فرماتے نے سب کچھ غیب کا بھی کوئی کوٹھ ہے یہ لوہے دا اللہ اکبر دروازہ لگے ہے تے او دے تالا لوہے دا ہے مڑو دی ایک چابی ہو سی جن مفاتیح آ دی یہ چابیاں ہو سر سبحان اللہ جی دے کولو ہے نے اس تالا مار کے ایتھے کدا یوں لٹکائی ہوئی ہے اللہ اکبر یعنی جو گندم دا سٹور ہوتا ہے ان بھی غیب دا کوئی سٹور ہوتا ہے سبحان سمجھ آئی اللہ بوریاں مار کے اندر کے درو بار منہ جما رہو تو بڑے درے کے درہ مار ہو جی چابیاں مجھ شفات کے اطلاع سبحان اللہ کیا بات علم تے کیف ہے تے کیف میں جندرے کڑا بات سبحان اللہ یہ لاتے تیرا نہیں پتا آج توڑی میں اس کیف تے جندرے کڑے جدیاں ہے دنیا چاہی پھرتا ہے
اللہ اکبر ہن سن لمبی گل نہ کرنا ٹائم کم ہے فرمایا دو لفظ آئے نے کنجیاں تھے ایک فرمایا مفاتیح دوسری جگہ فرماتا لہو مقالید السماوات والارض اس سے کوئی مقالید نے کنجیاں آسمانہ تے زمینہ دیا سوچ سوچ کے مفسرین نے شیخ ابن عربی کو پوچھا محی الدین ابن عربی سبحان اللہ ثقلین وغیث الکونین کا قوانی پرزد محی الدین ابن عربی سلسلہ عالیہ صوفیہ صافیہ چشتیہ عبادت الوجودیہ دا بادشاہ یہ پوچھا بھائی کنجیاں کیڑی ہیں فرمایا یہ دو لفظ وچی کنجی یہ لفظ آپ ہی اپنی کنجی نے دیتے غور کر انہیں جو کی فرمایا مفاتیح دا پہلا لفظ کی عرف آخر میم آخری مقالید دا پہلا عرف کی آخر میم آخری عرف دال فرمایا چارے جمع کر میم ہا اور میم دال سبحان اللہ تسلط نہیں دیتا ہر کسی محرکے بندے غیب کے تسلط نہیں دیتا لیکن دیندے پر میم ہاتھ میم دال سبحان اللہ وہ نہ کیوے نہ میوے وہ میرا اپنا سبحان اللہ سبحان میم ہار میم دال مفاتیح دا پہلا حرف آخری حرف میم ہا تے مقالید دا پہلا حرف تے آخری حرف میم دال تے میم ہا میم دال جمع کر کے لفظ بول ایک باری دیر دی گواہی دے کے بڑیا مٹھا بولا ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے سبحان اللہ ہر کنجی ہے مالک کل کہلاتے یہ ہے انا آتیناک الکوثر ساری کثرت پاتے سبحان اللہ کنجیاں نہیں دیتا اور کسی کنجیاں نہیں دیتا میں آگے کنجی نہ لوہے دی ہوندی ہوتے نہ لکڑی دی ہوندی نہ سٹیل دی ہوندی نہ فائبر دی ہوندی کیوں اگے جندرا جی ہو جاوے وہ جاوے تے فرمایا رب یہ رحمتاں کھولڑیاں ہون تے کھلے جانے تے رحمت والی نا تے پوچھیا ربا تیری رحمتاں نوں کنجی لگے گی کیڑی فرمایا جی میں جہنم دی رحمت بنا کے سبحان اللہ اللہ اسا یہ سنے تے یہ پڑھے یہی ساڑھے استادہ دس سبحان اللہ ساری عمر میرے امام اہل سنت کاظمی قبلہ دس میرے حضور عبد الحدیث رحمہ اللہ نے وکی اعظم مولانا نور اللہ نے سبحان اللہ سبحان اللہ ساڑھے ساتھ دس بابا جو دس ساری دنیا دس رہے ہیں کینیڈا جا کے دسے امریکہ جا کے دسے آسٹریلیا جا کے دسے افریقہ جا کے دسے سکنڈے نیوین ممالک جا کے دسے دستا تو کی ہے تو کہڑا نور جہاں ہے تیرا دگڑا بڑا بھاری ہے میں آگے نور جہاں جڑی سوانی ہے عورت وہ نسے تے اون نور وہ ہے جہاں تے پھیلائیے تو وہ تقریر ہی نور جہاں سبحان اللہ کوئی نہیں سمجھ آئی سبحان اللہ یہ جنانی کسے نور جہان ہے تمہیں وہ نہیں آتا ایک جہان نہیں 18,000 جہانہ دا جب نور آنے ہیں نا وہ دا نور لے کے پھرنے ہیں ساری دنیا آپ خود اپنے سبحان
جلدی وہ قرآن پڑھے 8واں پارہ 2 رکوع پڑھ کے دیکھ لو آیا تو نبی کریم علیہ السلام دا نور نے مندا جس دل وچ میرے محبوب دی محبت ہے میرا نور تے او دے دل وچ بھی موجود ہے کیونکہ نور نام کس چیز کا ہے نور الہ کیا ہے نور الہ کیا ہے محبت حبیب کی سبحان اللہ نور الہ کیا ہے محبت حبیب کی اللہ اکبر جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خون کو خر کی ہے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ فرماتا ومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها کوئی نہ مسجد بنایا کوئی نہ معدوم ہے موجود کی کہتے ہیں ثبوت کی کہتے ہیں حقائق الاشیاء ثابتۃ ہم علم کلام دی روشنی سے بول رہے ہیں صوفیاں دی زبان جو نہیں بول رہے ہیں کیونکہ صوفی جو موجود بننے یا نہ بننے ہوگی اپنی مرضی ابن عربی تو بندے کوئی اتنے بولے گا علامہ تفتزانی سعد الدین حقائق الاشیاء ثابتۃ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ادھر بولے گے حقائق الاشیاء ثابتۃ شراکت کا پہلا سبق خطبے تو بعد سن معدوم نو موجود کیتا امر کن جعلنا له نورا او بندیا امتیا مصطفیٰ کریم دیا ذرا دل دیا کرنا نال سنی میری گل کی معدوم نو موجود کر کے تے او دے وچ میں اپنا نور رکھ دیتا جعلنا له اس کے لیے میں نے کر دیا میں کر دیتا ہے او دے واسطے یمشی بہی فی الناس اگے پیچھے اندھیرا کفر شرک دلالت گستاخی بدعت خرافات اتنیاں تاریکیاں تے ظلمتاں میں جڑا سیدھے راہ تے پیا ٹردا ہے کہ میرا نور نہ ہوے تے کیویں ٹرے سبحان اللہ جعلنا له نورا یمشی بہی اسی نور سے تو وہ چلتا ہے پھر نہ سے ہر معاشرے میں بچ بچا کے رائے منڈیا کرو تے سارے عذاباں کرو بچ بچا کے درود دی روشنی میں جڑا راہ پکڑ کے چلتا ہے سبحان اللہ پوری تے ہے او کول جے نال چلتا ہے ورنہ چوکنا پٹک جانا چاہیے ہن ذرا لفظ اگلا سننا کمم مسلو فی الظلمات رونے تو اس گل نو پیارے مصطفیٰ دی مثل آخرے نو قرآن آدھے کمم مسلو فی الظلمات اور محبوب دی مثل کی بنانیاں تو تے سومتی دی مثل ہے ہو سکتا جیڑا اس نور دی روشنی چل دے پیا تو ظلمتاں دھکے کھانا پیا جیڑا ظلمت تو دھکے کھانا پیا تو امتی دے برابر نہیں ہو سکتا ہے نبی دے برابر اس دائرہ تو سو دے چکر لگائی ہوئے ادھے کوئی تارے عنکبوت تک نہیں ٹوٹدا پیا مکڑی دا جاڑا دائرہ تو سو برائی دے دمائر انہاں میں پھسیا ایک کوئے جنہا نک دی سیٹ دے محبوب دے نور دی روشنی چل دے پیا ایک دو میں برابر کس طرح ہو سکتے ہیں میں کہا کمرے آبا پیا تو مثل محبوب نہیں بڑھنا ہے تو محبوب دے عاشق بھی مثل ہے سبحان اللہ 8واں پارہ اٹھا کے دے تو مومن اے تیری عظمت ہے لیکن اس عظمت کا احساس کریں گے خود کیوں اس واسطے کہ پہلے مصطفیٰ علیہ السلام کو پوچھیا یا رسول اللہ سب انبیاء اپنی قوماں دی حجت نے تواڈے تو بعد کون حجت سی رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ رسول اعظام دانا اللہ دی وہ حجت ہے جڑے مخلوق دی حجت کو ختم کرے گا عذر بہانہ ختم کیوں ہر بہانہ محبوبہ نے علم میں ختم کیتا خالق کا کلام جاری کرتا سبحان اللہ
حضور فرماتے ہیں میرے تو بعد حجت کون ہوگی گا؟ سبحان اللہ کرتے ہیں حجت کون ہے؟ فرمایا تیرے خلفاء، تیرے خلفاء۔ سبحان اللہ لوگوں سمجھا جنہوں نے بات میری حکومت کی تھی، فرمایا من هم الخلفاء، وہ کون ہوں گے یا رسول اللہ؟ ایک مقام تے حدیث ابن ماجہ کے اندر یہ بھی موجود ہے، فرمایا خلفاء راشدین علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین توسطوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ وہ بھی خلفاء کے وارث تھے، حجت میں، اور انہوں نے زمانہ بھی کبھی سمجھا نہیں نا۔ المہدیین کون نے؟ بولو نا کون نے؟ مہدیین و مہدی کتنے؟ 4، ابو بکر مہدی، عثمان مہدی، عمر مہدی، عثمان مہدی، علی مہدی۔ سبحان اللہ دیکھو بدبخت قوم ساری عمرہ دی مہدی پکار دی پھرتی، میں کہ تو پنجوین پکار دی اور بڑے چوناڑ کی گئی۔ سبحان اللہ اگر جڑے منتظر بیٹھے آ جلدی نکلو، میں کہ جڑے اگے آئے چارے انہیں نال کی کیتا جی۔ سبحان اللہ جس زبان نے پنجویں دا دسیا انہیں ہی 4 دا بھی دسیا مہدی۔ سبحان اللہ جو دی زبان تے اعتبار نہیں تو پنجویں تے کیڑا اعتبار کیتی پھردے ہو؟ جوان میں تو او مہدی آخر مہدی وہی ہوتا ہے جی سنت مصطفیٰ دی سنت، سبحان اللہ میری سنت میرے خلفاء دی سنت ایک جیسی۔ آنکھوں دب کے سبحان اللہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ یہ تو میرا فوٹو نے، میرا عکس نے، میری تفسیر نے، مہدیین نے۔ پھر عرض کیتا بس جاری قیامت تک، فرمایا نہیں اللہم ارحم خلفائی، یا اللہ میرے خلیفہ احترام کیڑے؟ الذین یقرؤون القرآن ویرون احادیثی ویتفقہون فی الدین، جنہیں قرآن قرآت کرن، حدیث روایت کرن، دین کے اندر بصیرت پیدا کرن۔ سبحان سمجھ آئی دے؟ سبحان اللہ آدھے جی فلانے میں لوگوں نے خلیفے نے، پھر فخر کرنا بھئی او دے پر خلیفہ ایک تو مجاز نہیں، بارے بندے مجاز میں مجاز سب دے دیں کہ مجاز ٹھیک آ دیں، کیونکہ جو کہ ہے مجاز ہے تو آدھے جی خلیفہ مجاز ہے کہ بالکل ہے بھی مجاز دے ہیں تھوڑے۔ او بندگان خدا غور کرو، اے جی فلانے بزرگاں دے مجاز نے، میں کہ انہوں نے مجاز نے بزرگاں دے او دا ذکر چھٹ گئے جنہا مصطفیٰ دا مجاز ہے۔ سبحان اللہ او کون ہے؟ فرمایا میرا قرآن پڑھن والا، میرا حدیث پڑھان والا، میرے دین کو بصیرت پڑھان والا، سبحان اللہ تے میرا حدیثہ روایت نہ کرنا والا، حدیثہ سمجھ کے سمجھان والا۔ سبحان اللہ کیونکہ حضور نے فرمایا میرے راوی نہ بڑھو ان فلان بلکہ کونو درایت والا تکونو رواتا، میرے راوی نہ بڑھو درایت والے بڑھو، پہلے سمجھ پیدا کرو، فقاہت پیدا کرو، بصیرت پیدا کرو، بصیرت نال میرے دین کو سمجھو، سمجھ کے پھر کے روایت۔ سبحان اللہ جنہاں بیچارے دا یہ حال حدیث سمجھن وچ، اللہ اکبر۔ حضرت مولانا محمد شریف صاحب محدث کوٹلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، کوٹلی شریف لوہارا ضلع سیالکوٹ، مولانا ابو نور محمد بشیر صاحب کے والد، دلائل المسائل انہوں دی کتاب ہے، نماز حنفی مدلل انہوں دی کتاب ہے، اعلیٰ حضرت بریلوی دی وہ خلیفہ سن، فرماندے نے دلائل المسائل کے اندر میں اپنے پنڈ تو چڑھتے نکلیا صبح سیر واسطے تے ایک بندہ دور تو نظر آیا، ادھر جگہ اونچی اگے دیوی، شاید رفع حاجت واسطے بیٹھا ہے، میں ٹرتا ٹرتا اتنے گیا، 2 کلے دور تو نظر آ رہا ہے بندہ وہ بیٹھا ہے، تو میں دیکھیا وہ رفع حاجت تو بعد نکل کے بندی اتنے نماز پہ پڑھے، میں اس کو اپنے آپ دیکھیا بھائی کون دیکھے تو والا حدیثہ کا مولوی ہے، میں پوچھے مولوی جی کی کر رہی ہوں، اگر ادھر پڑھنا
انہاں کے فجرے ویلے ودر کیڑی تے دوجا اے میں تے دوروں ہونا پیا پیدل اس وقت زمانہ سی ٹریکٹر دا زمانہ نہیں میں تو دوروں نظر پئی بچوں بیٹھا ہے میں اٹھ کے بنی ہوتے دفعہ ودر نہیں دے وہ بھی صبح دے ویلے اور سکے مولی شریف بندے دے نانا تو محدث سے دے جائے ہے انہاں جو کہ میں اگر تو حدیث نہیں پڑھی رسول پاک دی کہ حضور نے فرمایا من استجمارا فلیکثر جیڑا بندہ پیشاب تو بچے نا استجمار کرے مطلب یہ کہ جیڑا ڈھیلا لوے نا پیشاب خشک کرنے واسطے ڈھیلن کے آپ جو سرائی کی وٹا ڈھیلا اسی ڈھیم کہنے ہیں کچا ہوئے ڈھیم پکا ہوئے تو پھر اس کو جڑا وٹا اسی پکے نا جڑا نیرا روڑا جڑا کچا ہوئے ڈھیم چلو جو بھی ہے اتفاق کر لو گل سمجھ آ گئی یہ اتفاق کو من مخصوص سے نہ سمجھ آ گئی حضور فرماندن من استجمارا فلیکثر جیڑا بندہ ڈھیلا لوے نا ڈھیم لوے بٹا پیشاب پاکیزگی واسطے حضور فرماندن فلیکثر وہ وطر تعداد وچ لگے جوٹا نہ لگا سبحان اللہ ایک لے یہ ترے لے سبحان اللہ مسنون ادرے لے تاکہ وہ دینا پکی طرح تسلی ہو ٹھیک ہے اتنے اور لفظ فاضی ہوتے ہیں الحدیث اتنا کی پڑے آئی بجے تھے ہوتے رہے وہ تو مراد نماز فطر ہوتی ہے اللہ اکبر ہو سکے تو بڑا جائے ہے مولی شریف اتنا میں نہیں پتا حضور فرما میں نے استاج ہمارا پانی ہوتے کیسے وٹا استعمال کرو نا ان وطر پڑھو تو میں ان وٹا مرتے آئے ان میں وطر پہ پڑھونا کہ تو رہی اللہ اکبر سبحان اللہ کیا حضور نے عطا فرماندے نے بجوٹا تعداد وچ نہ لو وطر لو سبحان وطر کا اللہ مطلب ہے جوٹے دے مقابل جڑا ہوتا ہے طاقت سبحان اللہ یہ فرمایا ترے ڈھیپا استعمال کرو یہ تھوڑے فرما رہے ہیں وہ تو ڈھیپا استعمال کرو تو وطر پڑھو ان سمجھ آئی جی روایتہ دی سبحان اللہ آن بولاؤ بندے دے پترا کیڑے ہی پڑھو سمجھ سبحان اللہ سمجھ نہیں ہوگا ٹائم کوئی نہیں کیوں علامہ فیضی کے مدرسے ہوں سوچ 8 سال پڑھنا پڑھو انہیں 3 سالہ کو آگے پڑھنا پڑھو 3 سالہ پھر والی گو تیرے اور دوبارہ میں بٹے نہ پڑھو اس سمجھ نہیں آ سکتی کاڑے کاڑے بڑے کاڑے نہ امام منیا نہ کسی راہبر پیر کو منیا نہ مرشد کو منیا پھر یہ جی شکل سامنے آ جاتی اللہ تبارک و تعالی اس اجرام بد تو بچائے جنہوں نے علمہ دا بادشاہ بنایا انہوں دا ادب سکھایا جنہوں نے مفتاح بنایا علم خود چابی بنایا اس نال سن رحمتنا رابطے کی توفیق دے انہوں علماء صلحان منن کی توفیق دے جیڑے اج وارث نے انہوں نے دین دے اور انہوں نے زندگیاں اپنی لگا کے اے شمع جلائی دین دی لوگوں کی آنکھاں روشن کی دیا پیارے حبیب دا مقام سامنے لے آتا ہے اس وقت پکی پکائی توڑے جو بھی رکھ کے گئے انہوں نے پڑھنے نہیں ہمت کاری جب قرآن کہا نا با اور تو مسئلے کٹنے نہیں پہنچے قرآن و سنت جو عبداللہ ابن مسعود دسے حضرت علقمانو انہوں دسے ابراہیم نخعی انہوں دسے عماد ابن ابی سلیمان انہوں دسے امام ابو حنیفہ انہوں امام حسن بن محمد بن حسن شیبانی انہوں قاضی یعقوب قاضی ابو یوسف دسے ان فقہ تیار ہو کے 9,35,000 جزیات علامہ شامی آدھر روٹی پکا کے فکر توڑے کے رکھ چڑی کی مطلب تیار مسئلے دلیلوں بنا بھی لکھ چڑے صرف تشریح دیکھ وہ پکی ہوئی بھی پوچھنا کسی کو بان کے پاڑ ہوئے کہتے ان فقہ آدھا کی قصور جتنے مقام رسول ہوتے محنت علامہ فیضی کر گئے ہوں تو تسی کم از کم اس کو دیکھو یعنی ہوں نویں سروں کو کتاب پڑھانی تو نہیں تسا بڑی ہوئی دیکھنی تیرا سبحان اللہ آنکھوں والا تیرے جوبن کا تماشا
دیتا ہے گور کو کیا آئے نظر کیا دیتا اللہ تعالیٰ انہوں نے قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے اور سلسلہ فیض تاکہ آگے قیامت جاری و ساری فرمائے انہوں نے تمام فقہ انہوں نے طلباء انہوں نے اعزاء انہوں نے اقرباء انہوں نے صاحبزادگان اللہ تعالیٰ ان شکل میں انہوں نے فیضان اور زیادہ انہوں نے آگے بڑھانے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.